الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الدہر شفا کی 22 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ انا بے شک ہم، یعنی رب کائنات جل وعلا اپنی ذات بابرکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن، اس پہ شک نہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید فرقان مجید کو نازل فرمایا، تنزیلا، بتدریج، آہستہ آہستہ کر کے اتارنا۔ تنزیلا تفعیلا کے وزن پر ہے، کسی کام کو آہستہ آہستہ بتدریج سر انجام دینا، یعنی بیک لخت نہ نازل کسی چیز کو اپنانا، بلکہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو سر انجام دینا باب تفعیل سے۔ فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا کہ تنزیلا، ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان مجید ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، کوئی 23 سال تک تقریباً برابر نازل ہوتا رہا۔ درمیان میں جو کچھ وقفہ بھی آ گیا، کبھی روزانہ کبھی ٹھہر کر، جیسے جیسے میرے اللہ نے چاہا میرے کریم آقا حضور نبی موشم رحمت عالم کی جانب اسی طرح وحی کا نزول فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ واصبر، صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، جو کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر، ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بے صبری نہیں کرتا، ضبط کا، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، اپنے رب کے حکم پر ڈٹ جائیے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، صبر کرنا یعنی روک جانا، مضبوطی کے ساتھ، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ کسی چیز کو اپنا لینا، یعنی جو آپ کے پروردگار جل وعلا کو حکم ہے اس پہ صبر کیجئے، یعنی اس کو اپنا لیجئے۔ وَلَا تُطِعِ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ہرگز ہرگز اطاعت نہ کیجئے، کہنا نہ مانی اس شخص کی، آثمًا جو بڑا گناہ گار ہے، کفورا اور جو کافر ہے، ناشکر ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں کفار آئے۔ جس طرح بعض مفسرین اکرام نے نقل فرمایا کہ وہ کفار عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل لعین کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر وہ بات عرض کی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا لیں تو تمہارے اندر وہ سارے کے سارے اوصاف حمیدہ، وہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں جو کسی بھی سردار کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی سردار ہر بندہ تو نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے اندر کچھ وہ صفات عالیہ، صفات محمودہ موجود ہوتی ہیں کہ جو اس کو سردار بنانے کے لائق ہوتی ہیں، کہ وہ لوگوں کا درد دکھ دل میں رکھتا ہے کہ نہیں، اپنے اوپر کسی کو ترجیح دیتا ہے کہ نہیں، خود تکلیف اٹھائے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دے، اور اس قدر روب و دبدبہ رکھنے والا ہو، اس قدر اس کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے شان و شوکت پیدا کر رکھی ہو کہ مد مقابل پر اس کا روب و دبدبہ ہو، اس کی گفتگو کا انداز اتنا عرفر اعلیٰ ہو کہ مد مقابل کو زیر کر سکیں، اور وہ اس انداز سے گفتگو کریں کہ کسی کو تکلیف محسوس نہ ہونے دیں، یعنی وہ اوصاف حمیدہ جو ایک سردار کے اندر ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں کسی شخص سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو میرے قریب نے اس سے 3 سوال فرمائے تھے، کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تجھے پتہ چلے کہ اس سفر کے دوران تیرا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟
عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر کیسے تجھے پتہ ہے وہ اچھا ہے؟ یعنی اچھا ہونے کے لیے ہے نا کہ اگر تو اس کے ساتھ سفر کرے وہ تیرے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہو، اگر کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائے یہ نا سب کو خود سمیٹ لے، وہ تجھے کھلائے خود کم کھائے۔ لین دین اگر تیرے ساتھ وعدہ کرے تو پورا کرے، وفا کرے وعدے کی۔ اسی صفات عالیہ ایک دوست کے لیے ہے، اسی طرح سردار کی بھی صفات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کچھ کفار بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ تمہارے اندر وہ سارے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں جو ایک سردار، ایک آقا، ایک بادشاہ کے اندر پائے جانے چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں بلا شرکت غیر، کوئی مقابلہ آپ نہیں کرے گا، آپ منتخب ہیں، ہم آپ کو چن لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں شادی کرنا کسی لڑکی کے ساتھ، عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں سردار مکہ ہوں، میں ہی نہیں، آپ اشارہ کیجئے جس لڑکی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اس زمانہ میں بہت ساری شادیاں لوگ کر لیتے تھے، ایک نہیں کئی شادیاں کر لیتے تھے، آپ جتنی چاہیں شادیاں کریں۔ وہ کون لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کو راضی نہ ہوگی؟ وہ کون ماں اور باپ ہے جو آپ کو بیٹی دینے پر راضی نہ ہوگا؟ اشارہ تو کریں۔ اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں، ولید بن مغیرہ بڑا مال و دولت والا تھا، وہ کہنے لگا میں اور اہل مکہ آپ کے قدموں میں اتنے مال و دولت کے انبار لگا دیں گے، آپ تو آپ رہے، آپ کی کئی نسلیں بھی ختم نہ کر سکیں گی، بس صرف اتنی بات ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کو ہر چیز بادشاہ بنا لیں گے، جتنی چاہیں آپ شادیاں کر لیں، جتنی چاہے دولت آپ کو مل جاتی ہے، جو چاہیں آپ حکم کریں، ہم آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہیں، صرف اتنی سی بات ہے ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ تو آپ جانتے ہیں میرے نبی نے اپنے چچا محترم کو کیا فرمایا تھا، حضرت ابو طالب کو، چچا یہ لوگ ایک ہاتھ پر میرے چاند لا کے رکھ لیں، دوسرے ہاتھ پر میرے سورج رکھ لیں، اللہ کی قسم میں تبلیغ رسالت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کیا ہوا کہ دنیا کی لالچ ان کو تبلیغ رسالت سے روک دے گی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے نبی نے ان کو صاف صاف جواب دے دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا محبوب مکرم علی کا صلاۃ والسلام، آپ ہرگز ولا تطیع منہم آثما کفورا، آپ ان گناہگار، ان بدبختوں کی، کافروں کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ میرے کریم آقا تو کریم آقا نا، میرا اور آپ کا دل بھی میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہے تو حوصلہ دے دے، چاہے تو حوصلہ نہ دے، میرے کریم آقا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ براہ راست رب کائنات جل مجدہ کی نگاہ کرم کے سامنے ہے۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میرے نبی ان کی بات مانتے؟ لیکن ذرا دیکھیے رب کائنات جل وعلا کا یہ انداز کتنا حسین، کتنا پیارا ہے کہ قرآن کریم میں فرما دیا ان کا کہنا نہیں ماننا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ان کے رب نے ان کو منع کیا ہے، یہ اب کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ ضد بھی نہ کریں آئندہ کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی جی میں نہیں یہ مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، کچھ سفارش لے آئیں، آپ ہی مان لو، ہم سفارش لے آتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں آیات مبارکہ کا نزول فرما کر کافروں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میرے کریم آقا صاف فرما سکتے ہیں اب میری مرد نہیں، میرا رب بھی مجھے یہی حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے رب کا انکار کر دوں؟ ماننا تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکید فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اس کا ذکر کرتے رہیے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ سوچئے جس کا نام لینے میں اتنی برکتیں ہیں وہ خود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ جس کا صرف نام لیں تو معاملات سلجھ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عنایات بے پایاں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتیں بارہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیے۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو،
میں جو بات سنانے والا ہوں، جو بات کرنے جا رہا ہوں، یقین بالیقین آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں رب کائنات کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے وہاں رب کائنات کے اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں کہ ان لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان دنیا تک ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس محفل کے اختتام کے بعد واپس جاتے ہیں تو میرا اللہ ان سے سوال فرماتا کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ مفہوم حدیث بنتا ہے، یہ صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ فرشتوں سے سوال فرماتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اتنی کثرت سے فرشتے انسانوں کے سروں سے لے کے آسمان دنیا تک ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ فرشتے کرتے مولا تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ رب کریم فرماتا ہے وہ مجھے یاد کر رہے تھے، مولا تجھے یاد کر رہے تھے۔ فرماتا ہے بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو مجھے یاد کر رہے تھے؟ دیکھا مجھے؟ عرض کرتے مولا دیکھا تو نہیں۔ فرماتا ہے بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا انداز ذکر کیسا ہوتا؟ فرشتے کرتے مولا تعالیٰ مفہوم حدیث ہے، پھر تو بڑی محبت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے، تیرے سوا ہر شے کو بھول جاتے۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، ترجمہ نہیں میں کر رہا۔ ارشاد فرماتا وہ جو لوگ آئے تھے اکٹھے ہوئے تھے وہ کسی چیز کے متمنی بھی تھے، ان کی کوئی خواہش بھی تھی، کوئی ڈیمانڈ کوئی تمنا بھی تھی۔ عرض کرتے جی مولا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت عطا فرما دے، اس لیے وہ بیٹھے تھے کہ تو راضی ہو جائے جنت عطا فرما دے۔ فرماتے انہوں نے کچھ جنت کو دیکھ رکھا ہے جو جنت کے طالب ہے؟ عرض کرتے مولا جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر ان کا انداز طلب کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے مولا تعالیٰ جنت کے سوا کسی چیز پہ راضی نہ ہوتے، وہ اپنا سب کو چھوڑ دیتے جنت کی خاطر اگر وہ ایک مرتبہ جنت کو دیکھ لیتے، اور اس کے حصول میں دن رات ایک کر دیتے۔ مفہوم حدیث میں نے بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اچھا وہ ڈرتے بھی تھے کسی سے؟ مولا تیرے غضب اور جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے۔ فرشتے یوں جواب دیتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میرا اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے جو جہنم سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کرتے مولا تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے۔ فرماتا ہے بتاؤ اگر وہ دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کرتے مولا تعالیٰ اتنا ڈرتے کہ دنیا کا سارا آرام چین کافور ہو جاتا، سو کر کانٹا بن جاتے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، صرف نبی سے سنا ہے، صرف انہوں نے تیرے نبی سے سنا ہے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے ملائکہ قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی، وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، جو بن دیکھے میری جنت کے طالب ہیں، بن دیکھے جہنم سے خوف زدہ ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے، ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ آپ کا بیٹھنا بیکار نہیں ہے، جو روزانہ بیٹھتے ہیں نا یہ بیکار نہیں بیٹھتے ہو، نفع کا سودا ہے، بڑی کمائی کر کے لے کے جاتے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ ان فرشتوں میں سے کوئی یہ کرتا رب فیہم عبد فلان، اے مولا تعالیٰ ایک فلاں نام کا بندہ تھا اور ان میں سے تھا نہیں، لیس منہم مر علیہم فجلس فیہم، مولا ان سے تھا نہیں، نہ تیری رحمت کا طالب تھا، نہ جنت کا مشتاق تھا، نہ جہنم سے ڈرنے والا تھا، کوئی ذہنی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ مر علیہم فجلس فیہم، ان کے قریب سے گزر رہا تھا، اس سے دیکھا لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر سن رہے، چل میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ مولا وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا اللہ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، میرے ملائکہ وہ بندے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ گیا بدبخت وہ بھی نہ رہا، گویا اس کے صدقے سے اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے، اس کی بھی مغفرت ہو گئی ہے۔ وہ جس کے نام لینے میں اتنی برکتیں ہیں وہ اللہ خود کتنی برکتوں والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، بکرۃ و اصیلا، بکرہ صبح باکرہ کم وارہ پن، صبح کے وقت بھی، اصیلا اور شام کے وقت بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات میں اس کی حضور سجدہ میں سر رکھا کر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے تو ہر نماز میں، وہ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جو یہ پنجگانہ نمازیں ہیں، آپ اپنے رب کی حضور سر سجدہ میں رکھتے ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں جو لطف آتا ہے وہ عام حالت پہ نہیں آتا۔ تنہائی میں بندہ بیٹھ کر جب دنیا سے بالکل بےغانہ ہو کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور سر سجدہ میں رکھتا ہے اور عرض کرتا ہے سبحان ربی یلعلا، میرا رب بہت ہی بلند و بالا ہے، میں نے اپنی عزت کی پیشانی کو، اپنی ناک کو ذلت کی زمین پہ رکھ کے اقرار کر رہا ہوں، میں بہت حقیر ہوں، مگر میرا رب بہت اعلیٰ ہے، مگر میرا رب بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ نسبت اعلیٰ ہونا، نسبت اعلیٰ ہونا تو پھر جانور کا چمڑا بھی عزت پا جاتا ہے میرے کریم آقا کے قدموں کو چوم کر، وہ چمڑا بھی عزت پا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اپنے رب کا ذکر کر، اس کے حضور سجدہ کر، وسبح، اور اس کی تسبیح بیان کر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جس انداز سے تجھ سے ہو سکتا ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ لیلاً طویلا، ذرا دیر تک سجدہ میں سر رکھے رہا کرو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق، جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق بندہ جب میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، سانس لیتے ہیں، ہمارے پھیپھڑے پوری طرح نہیں کھلتے، ہمارے پھیپھڑے پوری طرح نہیں کھلتے جب ہم سانس لیتے ہیں۔ وہ ڈایافرام جو نیچے ایک مخصوص قسم کا گوشت کا ٹکڑا ہے جو پسلیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اوپر اور نیچے ہوتا ہے، حجاب حاجز کسی انگلش میں ڈایافرام کہتے ہیں، وہ ایک عمل کرتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس آدمی کو دمے کا مرض ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جب طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے، عمر تھوڑی جی زیادہ ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سامنے سرہانہ رکھ کے نا، ہاتھ اس کے اوپر یوں رکھ کر آگے کو جھک کر سانس لیتا ہے۔ اگر وہ سیدھا ہو کر سانس لے تو سانس صحیح نہیں آتا، وہ آگے سرہانہ رکھ کر اس کے اوپر ٹیک لے کر پھر وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اسموکر، خصوصاً وہ زیادہ سگریٹ پینے والا، آخر عمر میں آ کر جب اس کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسے سانس لیتا ہے۔ ایسے کیوں سانس لیتا ہے؟ وہ جوف صدر، سینے کے اندر کا حصہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے جھکنے کی وجہ سے، پھیپھڑے آسانی سے سانس لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ پھیپھڑوں کو ہوا تب میسر آتی ہے جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور پھر پورے جسم کو آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ملتی ہے، اور پھر سر کی جانب خون آ رہا ہوتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے جو نماز تہجد ادا کرنے والا ہے نا، لمبے سجدے کرنے والا ہے، اس کا چہرہ عموماً سرخ ہوگا، اس کے چہرے پر رونق ہوگی۔ ایک تو رب کی رحمت ہوتی ہے، ایک سائنسی اعتبار سے دوران خون سرکولیشن آف بلڈ کا وہ اندازہ سا بن جاتا ہے کہ آنکھوں کو، دماغ کو اور چہرے کو زیادہ خون میسر آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے لمبا سجدہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا فَاسْجُدْ لَهُ، اپنے رب کے حضور سجدہ کر، وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح بیان کر، لیلاً طویلا، زیادہ رات تک۔ یہ پابندی نہیں فرمائی اتنی رات تک، جتنا تیرے اندر زیادہ اسٹیمنا ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اتنے لمبے سجدے کر اپنے رب کے حضور، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھ اپنے رب کے حضور، کہ تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے کہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اے کاش کہیں یہ محبت، یہ پیار کی چنگاڑی کہیں شعلہ نوالا بن جائے۔ انسان اپنے محبوب کے پاس جب بیٹھتا ہے اسے سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی ماں کی گود میں بچے کو یہ سکون ہوتا ہے، کسی اور میں نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
اگر بہن بھائی آپس سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ محبت کرتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے میں سکون ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے، جب تو سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، محبوب حقیقی کے قریب ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ کبھی سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ نماز عشاء کے بعد وہ نوافل میں سجدہ اتنا طویل کر لیتے کہ سیدنا بلال اذان صبح دے دیتے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اس لطف میں، اس مزہ میں کہ میرا رب مجھے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے، میں اپنے رب کے حضور اپنی مناجات کو بندہ خیال کرے میں پیش کر رہا ہوں اور اقرار کر رہا ہوں میرا رب بہت اعلیٰ ہے، میں اگرچہ حقیر ہوں مگر میرا رب بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔